جو اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کے لیے نکلا ہے اسے پتہ ہے میں جس راستے پہ چل پڑا ہوں یہ راستہ آزمائش کا ہے، امتحان کا ہے، اس میں بلائیں ہیں، اس راستے میں تکلیف ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، خوف ہے، اس راستے میں بچوں کا جدائی دیکھنا ہے، بچوں کا جدا ہونا ہے، بھائی کے ہاتھوں کا کٹنا دیکھنا ہے۔ وہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس راہ پہ نکل پڑتا ہے۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے یہ سفر ہے کوئے جانا اور قدم قدم بلائیں، یہ سفر ہے کوئے جانا۔ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف۔ یہ سفر ہے کوئے جانا اور قدم قدم بلائیں۔ ارے جنہیں جان ہو اپنی پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، جن کو اپنی جانیں پیاری ہو وہ یہ سفر نہیں طے کر سکتا، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ وہ طاغوتی قوتوں کے سامنے سر نہیں جھکاتا، وہ کمپرومائز نہیں کرتا، مصلحت سے کام نہیں لیتا، وہ گھٹنے نہیں ٹیکتا۔ جیسے آج ہمارا ماحول بنا ہوا ہے، برما کی بہنیں، فلسطین کی بچیاں، کشمیر کی بیٹیاں، ان کی عزتیں لوٹی جائیں، ان پہ ظلم و جبر ہو، اور آج کا مسلمان 56 اسلامی ممالک ہے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، بس تسبیح لے کے مصلوں پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کیے جاؤ۔ یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، جب اٹھنے کا وقت تھا تو یہ سجدوں میں گر گئے۔ تسبیح چلانے کا، تسبیح اور مصلے پہ بیٹھ کے نفل پڑھنے کا بھی اپنا ایک وقت ہے، ایک خاص نماز ادا کرنی ہے، نماز عشق، اور وہ نماز ان مصلوں پہ نہیں ہے، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ امام حسین یہی مشن دے کر گئے ہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، ظلم کے سامنے کھڑے ہونا، جابر کا سامنا کرنا، یہی تو حسینیت ہے۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ ناری، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ 70 سالوں سے بیت اللہ میں بھی دعائیں ہو رہی ہیں، مسجدوں میں دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ کشمیر آزاد فرما۔ مولوی صاحب بھی دعا کر رہے ہیں، مقتدی بھی دعا کر رہے ہیں، 70 سال ہو گئے کشمیر ہی نہیں آزاد ہو رہا۔ عمل کے میدان میں تو اترو، تم بدر تک پہنچو تو صحیح، بدر میں پھر فرشتے اتریں گے، گھر بیٹھے فرشتے نہیں آئیں گے۔ بدر تک آ کے تو دیکھو تم، پھر اللہ کی نصرت بھی ہوگی، اللہ کی حمایت بھی ہوگی، اللہ فرشتوں کو بھی بھیجے گا۔